ایول بیوٹی بائی سلما خان ایپیسوڈ 5۔ زندگی کا کام تھا گزرنا اور وہ گزر رہی تھی، مگر اس لڑکی کے دل میں کچھ الگ ہی چیزیں گھر کر گئی تھیں۔ امی کیا مسئلہ ہے؟ ایک تو احتشام بھائی ہر وقت مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں، اوپر سے آپ بھی ان کی سائڈ لیتی ہیں، اور اب آپ کو میری شادی کی فکر ستانے لگی۔ جب وقت آئے گا تب کر لوں گی، ابھی کیا جلدی ہے؟ اس کی ماں نے ایک ہفتے سے اس کی شادی کی بات کر کے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا، اور بالآخر وہ پھٹ پڑی تھی اور اپنی ماں کو کھلے الفاظ میں منع کر چکی تھی، مگر وہ کہاں سننے والی تھی۔ میری بات سنو، تمہیں پاکستان دیکھنے کا شوق تھا نا؟ پھر دیکھو، تمہیں تو وہیں بھیج رہی ہوں۔ انہوں نے اس کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ انہی کا ہاتھ پکڑ کے چوم کے پھر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ ارے تو وہ تو میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی دیکھ سکتی ہوں، اور ویسے بھی مجھے پاکستان آپ لوگوں کے ساتھ جانا ہے، کسی کی بیوی بن کے نہیں۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی تو اس کی ماں اسے دیکھتی رہ گئی۔ کہاں وہ ہر روز پاکستان جانے کی رٹ لگا کر بیٹھی ہوتی تھی، اور آج جب وہ خود کہہ رہی تھیں تو وہ منع کر رہی تھی۔ ان کی منہ بولی بہن جو پاکستان میں ہی رہتی تھیں، شاہ نور کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگا تھا۔ ان کی ماں کو کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر اب جب اسے بتایا تو وہ منہ بنا کے رہ گئی تھی۔ زبیر ایک اچھا انسان ہے، مجھے تو تصویر میں ہی بہت اچھا لگا ہے، حقیقت میں تو وہ اور اچھا ہوگا، اور تم جانتی ہو اس کی ماں بھی بہت اچھی ہے۔ ایک تو تم نکمی، مجھے تو فکر لگی رہتی تھی کہ جس کے گھر جاؤ گی پتہ نہیں میرے بارے میں کیا سوچیں گے، کہ ماں نے کچھ سکھا کے نہیں بھیجا۔ اب تو اچھی بات ہے نا اپنی خالہ کے گھر ہی جا رہی ہو، اور وہ تم سے محبت بھی بہت کرتی ہیں تو مجھے فکر بھی نہیں ہوگی۔ وہ لاپرواہی سے کہہ رہی تھیں اور شاہ نور منہ کھولے بس انہیں دیکھتی رہ گئی۔ ہاں تو پھر دن بھر کا یہ سارا کام میرا جن کرتا ہے کیا؟ واہ امی، آفرین ہو آپ پر، ایک تو سارا کام کرو، اوپر سے آپ کی ڈانٹ بھی سنو، اور اب تو مجھے نکمی کا لقب بھی دے دیا گیا ہے، واہ۔ وہ حیرت صدمے سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی جب اچانک سے احتشام گھر کے اندر داخل ہوتا ہوا نظر آیا، مگر دونوں کی حیرت سے آنکھیں تو تب پھٹی تھیں جب وہ اپنے بازوؤں میں ایک لڑکی کو اٹھا کر اندر لا رہا تھا۔ شاہ نور اور اس کی ماں جو بھی بحث ہی کر رہی تھیں، ساری باتوں کو بھول کر احتشام کی طرف بڑھ گئی تھیں۔ یا اللہ، اگر کوئی لڑکی پسند آ گئی تھی تو بتا دیتے، ایسے لڑکی کو اغوا کیوں کیا ہے؟ شاہ نور نے صدمے کے باعث کہا تو وہ اسے گھور کر رہ گیا تھا۔ اتنے برے دن نہیں آئے کہ مجھے کوئی لڑکی پسند آئے، بہت لمبی کہانی ہے، بعد میں بتاؤں گا، ابھی اسے ہوش میں لاؤ۔ وہ اس کے بھیگے جسم سے نظریں چراتے ہوئے ان دونوں کو کہہ رہا تھا۔ اس لڑکی کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے جس پر اس نے اپنا جیکٹ اڑا دیا تھا، مگر اب جب اس نے اسے صوفے پہ لٹایا تھا تو وہ جیکٹ اس کے جسم سے ہٹ گیا تھا اور وہ اپنی نظریں پھیر چکا تھا۔ شاہ نور کی ماں نے جلدی سے اسے ٹاول لانے کا کہا تھا، وہ بھی اپنی ماں کی بات مانتے ہوئے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ اس کی ماں نے جب احتشام کو دیکھا تو اس کے چہرے پر تھکن واضح طور پہ دیکھی جا سکتی تھی۔ انہوں نے احتشام کو آرام کرنے کا کہا اور پھر اس کے لیے کھانا نکالنے لگیں۔ وہ بھی کافی تھک گیا تھا، اس لیے ان کی بات مان چکا تھا۔ ایک نظر صوفے پہ لیٹی اس لڑکی پر ڈالی اور پھر باہر کی طرف نکل چکا تھا، کیونکہ یہ تو پکا تھا کہ اس لڑکی کو ابھی تک ہوش آنے والا نہیں تھا، اور اس کو انتظار تھا کہ اسے کب ہوش آئے گا اور وہ سچ بتائے گی، کیونکہ اس لڑکی کے ساتھ بہت سارے راز جڑے ہوئے تھے جو وہ جاننا چاہتا تھا، مگر رازوں کو جاننے کے لیے اس لڑکی کو ہوش میں لانا ضروری تھا۔ اب وہ سوائے انتظار کے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ آج سے دو دن ہو گئے تھے وہ آفس نہیں گئی تھی۔ ایک تو اس کی ماں کی طبیعت اتنی ٹھیک نہیں تھی، اوپر سے حیدر کے گھر والوں نے منگنی کا اصرار کیا تھا، اور شادی انہوں نے پڑھائی پوری کرنے کے بعد رکھنے کا سوچ لیا تھا۔ فبیہہ کی ماں کو تو کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ وہ دونوں ابھی پڑھائی کر رہے تھے، جب پڑھائی مکمل ہو جاتی تو آرام سے کر سکتے تھے، بس اس رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے انہوں نے منگنی کا سہارا لینا چاہا تھا۔ اس کی ماں کا ارادہ تو یہی تھا کہ وہ مسلسل ایک ہفتہ چھٹی کر لے، مگر اسے چھٹی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے وہ آج آفس آ گئی تھی۔ آفس آتے ہی سب سے پہلے لیٹر لکھا جس میں وہ اپنی مجبوریاں لکھ کر غزان کا آفس میں رکھ چکی تھی، جس میں اس کے 2 دن کی چھٹی کی وجہ لکھی ہوئی تھی۔ غزان جیسے ہی آفس میں داخل ہوا، ہر بار کی طرح اس کی نظر
فبیہہ کی ڈیسک پہ پڑی تھی، مگر وہ آج وہاں پہ موجود تھی۔ فبیہہ نے اسے دیکھا تو سلام کرتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ اس نے بھی محض سر ہاں میں ہلانا اکتفا کیا تھا اور وہ اپنے آفس کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ اندر داخل ہو کر وہ اپنی جگہ پر بیٹھ ہی چکا تھا جب اس کی نظر ایک لفافے پہ پڑی تھی۔ اس نے لفافہ کھولا تو اس میں چند الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ سر معذرت، میں نے بغیر بتائے 2 دن کی چھٹی کی ہے۔ میری والدہ کی طبیعت کافی خراب ہے اور ہمارے گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں، اس لیے تھوڑی سی مصروفیات بڑھ گئی ہیں، اس لیے میں نہیں آ سکی، لیکن میں اب وقت پر آؤں گی۔ بس یہ 2 دن کی چھٹیاں معاف کر دیجیے گا، شکریہ۔ سادہ الفاظ میں اس نے اپنی وجہ بتائی تھی، مگر وہ تو ایک الفاظ پہ اٹک گیا تھا۔ شادی؟ کس کی شادی؟ اس کی بہن کی؟ یا پھر؟ وہ سوچ میں پڑ گیا تھا۔ اس لیٹر کو اس نے دوبارہ پڑھا، مگر ابھی بھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہاں پہ کس کا ذکر کیا گیا ہے۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں تھا جب اس کی سیکرٹری آفس کے اندر داخل ہوئی تھی اور آتے ہی اسے دن بھر کی اس کی مصروفیات سمجھانے لگی۔ جب اس نے ایک سوال کیا تھا، مس فبیہہ کے گھر کیا شادی ہے؟ اس نے سیدھا سوال کیا تو سیکرٹری پہلے تو حیران ہوئی، مگر پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے جواب دیا، جی سر، انہوں نے آتے ہی مجھے بتا دیا تھا کہ ان کے یہاں شادی ہے، اس لیے وہ مصروف ہوں گی۔ میں نے پوچھا کس کی شادی ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا تو سیکرٹری پہلے تو اس کے لہجے پر گھبرائی اور پھر بہت نرم لہجے میں کہنے لگی، سر ان کی شادی ہے۔ اور غزان نے حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھا اور پھر اسے جانے کا کہنے لگا، وہ شادی کر رہی ہے، لیکن گھر کا خرچہ تو وہیں چلاتی ہے، اور اگر اس نے شادی کر لی تو پھر گھر کیسے چلے گا؟ اور اس لیٹر میں بھی اس نے یہ لکھا تھا کہ اس کی ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور شاید ان کے گھر میں کوئی مرد بھی موجود نہیں ہے، پھر وہ شادی۔ وہ انہی سوچوں میں الجھا ہوا تھا جب تھوڑی دیر بعد اس نے فبیہہ کو بالآخر اپنے آفس میں بلا لیا تھا۔ وہ سر جھکاتے ہوئے اندر آئی اور تھوڑی سی خاموشی کے بعد غزان نے اپنی بات کا آغاز کیا، کیا آپ شادی کر رہی ہیں؟ اس کے سوال پہ فبیہہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر ہاں میں سر ہلایا۔ اوہ، مبارک ہو آپ کو۔ اس نے پتہ نہیں کس دل سے یہ کہا تھا، لیکن کیا آپ یہ جاب چھوڑ رہی ہیں؟ مطلب آپ کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آپ نے خود کہا ہے کہ آپ ہی گھر کا خرچہ چلاتی ہیں، باقی آپ کی بہنیں پڑھائی کرتی ہیں، تو پھر کیسے؟ اس نے پریشانی سے پوچھا تو فبیہہ کچھ دیر خاموش رہی اور پھر اپنی انگلیوں کو مروڑتے ہوئے بہت نرم لہجے میں اسے مکمل بات بتانے لگی تھی۔ سر، میں یہ جاب تب تک کنٹینیو رکھوں گی جب تک میری شادی نہیں ہو جاتی۔ شادی کو ابھی تھوڑا وقت ہے، اور ویسے بھی میرے ہونے والے شوہر نے میری والدہ اور بہنوں کی ذمہ داری اٹھانے کا وعدہ کیا ہے۔ ویسے تو ہم لوگ ایسا نہیں چاہتے تھے، مگر انہوں نے بہت اصرار کر کے یہ بات منوائی ہے، اس لیے مجھے بعد میں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ البتہ مجھے ابھی کی فکر ضرور ہے، کیونکہ شادی کے بھی کافی اخراجات ہوتے ہیں اور میں ہرگز چھٹی کر کے یا پھر یہ جاب چھوڑ کر اپنے ضمیر پر اور بوجھ نہیں ڈال سکتی، اس لیے میں اس جاب کو کنٹینیو رکھنا چاہتی ہوں۔ امید ہے آپ میری پریشانی سمجھیں گے، اور اس جاب کے ساتھ میری پڑھائی بھی چل رہی ہے تو میرے لیے زیادہ مشکل ہو رہا ہے، اس لیے مجھے اگر تھوڑا کم وقت دیا جائے تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ اس نے تفصیل سے اپنی بات بتائی تو غزان سوچ میں پڑ گیا تھا۔ آخر وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی، ایک تو وہ پڑھائی کر رہی تھی اور پھر جاب بھی کرتی تھی، اور اب تو اس کی شادی کی تیاریاں بھی کرنی تھی، تو وقت تو اس کے پاس تھا نہیں۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے فبیہہ کو تسلی دی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، جیسا وہ چاہتی ہے ویسا ہی ہوگا۔ آخر وہ اس کے آفس میں کام کرنے والی ایک محنتی لڑکی تھی اور وہ اس لڑکی کی دل سے مدد کرنا چاہتا تھا۔ وہ مزید وہاں نہیں بیٹھی بلکہ باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ پیچھے غزان کے لیے وہ سوچے چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ ہاں، یہ سچ تھا کہ وہ اس سے متاثر ہوا تھا، لیکن محبت یا پیار ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ اس کی محنت اور اس کی ایمانداری اور اس کی ذہانت دیکھ کر اس سے متاثر ہوا تھا، مگر وہ اس جذبات کو محبت کا نام ہرگز نہیں دے سکتا تھا۔ اس کی شادی کا سن کے اسے برا تو لگا تھا، مگر وہ خوش تھا کہ اس کی زندگی اچھی ہو جائے گی۔ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ کر کچھ کرنا چاہتی تھی، اور اس نے اس کے ہونے والے شوہر کا جتنا ذکر سنا تھا، غزان اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ وہ کافی سپورٹیو ہے اور اس کی فیملی بھی اچھی ہوگی، تبھی تو وہ لوگ اتنا سب کچھ کر رہے ہیں۔ وہ اس کی خوشی میں خوش تھا۔ شادی کا سن کے جو جھٹکا لگا تھا، مگر فبیہہ کی باتیں سن کے اس سے تسلی ہو گئی تھی۔ وہ ساری سوچوں کو سر سے جھٹکتے ہوئے کام میں مصروف ہو چکا تھا، کیونکہ اب تو اسے کام ہی کرنا تھا۔
اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہ اپنا کام فبیہ سے کروا لیتا تھا۔ فبیہ اپنے کام مکمل کر لیتی تھی، مگر پھر بھی وہ اس سے مزید کام کرواتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اسے تنگ کر رہا تھا، وہ کافی ذہین تھی۔ جو کام وہ آدھے گھنٹے میں کیا کرتا تھا وہ 20 منٹ میں کر دیتی تھی، اس لیے وہ اپنا وقت بچانے کے لیے اس سے کام کرواتا تھا اور وہ بھی خوشی خوشی سارا کام کر لیتی تھی۔ آفس میں بھی اگر کسی کو کچھ بھی پوچھنا ہوتا یا کچھ بھی کرنا ہوتا تو وہ اس سے کروا لیتے تھے اور وہ انکار بھی نہیں کیا کرتی تھی، اور اس کی اس نرم طبیعت اور اچھے دل کو دیکھتے ہوئے سب لوگ اسے متاثر ہو رہے تھے۔ لڑکیاں جو شروع میں اسے چڑھتی تھیں، غصے بھری نظروں سے اسے دیکھتی رہتی تھی، اب ان کی نظروں میں ایک الگ ہی تاثر تھا، بلکہ وہ لوگ بھی سمجھ گئے تھے کہ وہ ان سے زیادہ قابل تھی۔ یونیورسٹی میں اب سب کو پتہ چل گیا تھا کہ اس کی اور حیدر کی شادی ہونے والی ہے، اور کسی اور کا تو نہیں کہہ سکتے، مگر لائبہ کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے کہیں غائب کر دے۔ حیدر کا ہر وقت اس کے ساتھ ہونا اسے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، اور اب تو شادی کا سن کے اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا قتل کر دے۔ آخر اسے بیٹھے بٹھائے اتنا امیر ہینڈسم شخص مل گیا تھا جس کی اس نے خواہش کی تھی۔ اس کا اتنا تیار ہو کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور یہ لڑکی یونیورسٹی کے سب سے امیر لڑکے کو اپنا بنا چکی تھی۔ وہ غصے سے اپنی ماں کے پاس گئی تھی، اور اس کی ماں بھی صدمے میں ہی تھی۔ وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی کیسے بھی کر کے اپنی طرف اسے متوجہ کر لے اور اس سے شادی کر کے اپنی زندگی بہتر بنا لے۔ وہ اپنی بیٹی کی زندگی اچھی چاہتی تھیں، مگر یہ کیا ہو گیا تھا؟ وہ دونوں ماں بیٹیاں صدمے میں پڑی ہوئی تھیں۔ دیکھا، میں نے آپ سے کہا تھا نا، یہ جتنی معصوم لگتی ہے اتنی ہے نہیں۔ یونیورسٹی کا سب سے امیر لڑکا پھنسایا ہے اس نے، اور اب دیکھیں وہ عاشقوں کی طرح اس کے آگے پیچھے پھرتا رہتا ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا آخر اس نے اس میں دیکھا کیا ہے جو اس کے پیچھے مرا جا رہا ہے۔ وہ غصے سے پیر پٹکتے ہوئے اپنی ماں کو بتا رہی تھی۔ اس کی ماں بھی ناگواری سے سر جھٹک چکی تھی۔ معصوم تو یہ تھی نہیں اتنی، میں تو جانتی ہوں، مگر اتنی چالاک نکلے گی یہ میں نے نہیں سوچا تھا۔ امی مجھے نہیں پتا، کچھ بھی کرے مگر یہ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اسے مجھ سے بہتر چیز کیسے مل سکتی ہے؟ میں چاہتی ہوں اسے پورے یونیورسٹی کے سامنے ذلیل کر دوں، لیکن کوئی وجہ بھی تو ہاتھ آئے۔ وہ ہاتھ مارتے ہوئے اپنی ماں کو دیکھ کر کہہ رہی تھی، جب اس کی ماں نے اپنا شاطر دماغ چلایا اور پھر اپنی بیٹی کی طرف دیکھنے لگی۔ اگر ایسا ہو جائے کہ وہ چیٹنگ کرتی ہوئی پکڑی جائے تو پھر تو وہ ذلیل ہو سکتی ہے نا؟ اس کی ماں نے آنکھ دباتے ہوئے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو بہت ایماندار ہے، اور وہ چیٹنگ؟ ارے بیٹا، تم سب کچھ مجھ پہ چھوڑ دو، دیکھو تمہاری ماں کیسے سب کچھ کرتی ہے۔ وہ چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ سجائے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھیں۔ اگر ایسا ہو جائے تو مزہ ہی آ جائے گا، پھر تو میں اسے پوری یونیورسٹی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گی۔ بڑی معصوم پارسا بن کے پھرتی ہے نا، 2 منٹ میں اس کو ذلیل نہ کر دیا تو میرا نام بھی لائبہ نہیں۔ وہ بالوں کو ایک ادا سے جھٹکتے ہوئے بول رہی تھی۔ وہ اور اس کی ماں خوش ہو رہی تھی، مگر اس بات سے بے خبر تھی کہ کوئی وجود ان کی باتیں بخوبی سن چکا ہے۔ ہاں، وہ سن چکا ہے، اور پھر انہوں نے اپنے منصوبے پر عمل کیا تھا، مگر وہ لوگ نہیں جانتی تھیں کہ وہ بہت بری طریقے سے شکست کھانے والی ہیں۔ جب ٹیچر نے بہت ہوشیاری کے ساتھ فبیہا کی ڈیسک کے نیچے کچھ پرچیاں رکھ دی تھیں جس میں کچھ جواب لکھے ہوئے تھے، اور پھر خود کو لاپرواہ ظاہر کرتے ہوئے سب پر دھیان دے رہی تھیں، کیونکہ انہیں صحیح وقت کا انتظار تھا جب وہ سب کے سامنے تماشا کر کے اسے ذلیل کریں گی۔ وقت اسی طریقے سے گزرتا رہا۔ جب فبیہا کا پیپر ہو گیا تو وہ مسکراتے ہوئے اپنا پیپر لے کر آگے بڑھنے ہی لگی تھی جب ٹیچر خود اس کی طرف آتی ہوئی نظر آئیں اور پھر پیپر کو اٹھا کر دیکھ رہی تھیں۔ پھر اچانک سے اپنی نظریں پھیر کر اس کی ڈیسک پہ ڈالیں تو وہ اگلے ہی پل اونچی آواز میں پوری کلاس کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگیں۔ سب لوگ حیرانی اور پریشان ہو کر ٹیچر کی بات سن رہے تھے۔ جو پیپر کر رہے تھے وہ پیپر چھوڑ چکے تھے۔ جب اچانک ٹیچر نے فبیہا کی طرف دیکھا اور سب کے سامنے یہ کہنے لگی کہ یہ چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے۔ دکھنے میں تو بہت معصوم لگتی ہے اور یہ کام کر رہی ہے۔ نہ صرف اس کا پیپر کینسل ہوگا بلکہ اس کے سارے پیپر کینسل کیے جائیں گے۔ ٹیچر کی اس بات پہ فبیہا نے حیرت کے مارے اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ ابھی مزید ٹیچر کچھ بولتی جب حیدر جیلانی کی سخت آواز انہیں اپنے کانوں سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ شرم کی بات آپ کے منہ سے اچھی نہیں لگتی ٹیچر جی،
وہ بالکل ٹیچر کے روبرو ہو کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ٹیچر کی بیٹی لائبہ جو خوشی سے سارا تماشا دیکھ رہی تھی اور خود حصہ ڈالنے کے لیے آگے بڑھنے ہی لگی تھی، جب حیدر کی بات سن کے اس کے چہرے کا رنگ سفید پڑنے لگا۔ یہ سارا منصوبہ آپ نے اور آپ کی بیٹی نے بنایا تھا، فبیہہ کو نیچا دکھانے کا، اسے ذلیل کرنے کا، لیکن آپ لوگ یہ بھول گئی تھی کہ اس کے پیچھے میرا ہاتھ ہے۔ کسی کی جرأت نہیں ہے کہ فبیہہ کی طرف غلط نظر اٹھا کے دیکھے۔ وہ حیدر جیلانی کی ہونے والی بیوی ہے اور میں نے کسی کو اتنا حق نہیں دیا کہ کوئی اس کے بارے میں غلط بولے۔ تو آپ نے صرف پوری یونیورسٹی کے سامنے ذلیل کرنے کا سوچا کیسے تھا؟ ٹیچر کا چہرہ فک ہونے لگا، مگر پھر بھی اپنی کمزور آواز میں خود کا دفاع کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے غلط نہیں کہا، اس کی ڈیسک کے نیچے سے پرچیاں ملی ہیں جس میں جواب لکھے ہوئے ہیں۔ اس سے صاف طور پہ پتہ چل سکتا ہے کہ یہ چیٹنگ کر رہی ہے، اور ہم لوگ اسے کچھ کہیں بھی نہ، کیونکہ یہ تمہاری ہونے والی بیوی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ بہت مشکل سے اپنے حواس قابو کرتے ہوئے چلائی تھیں تو حیدر پرسکون ہو کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ پتہ ہے، کہتے ہیں کوئی بھی بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، کیونکہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، لیکن یہاں تو پورا دروازہ ہی کھلا ہوا تھا اور منصوبہ بنایا جا رہا تھا فبیہہ کو ذلیل کرنے کا۔ تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے میں نے ثبوت اکٹھا نہیں کیا ہوگا آپ کو بے نقاب کرنے کے لیے؟ اور اس کی اس بات پہ ٹیچر اور اس کی بیٹی تو مانو جسم سے روح ہی نکل گئی ہو، کیونکہ وہ اچھے سے سمجھ گئی تھی کہ حیدر کس چیز کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ یعنی اس دن جب وہ لوگ بے دہانی میں سارا منصوبہ بنا رہی تھیں تو حیدر نے ان کی سب باتیں سن لی تھیں، اور وہ لوگ اپنی جیت میں خوشی منا رہی تھیں، یہ محسوس ہی نہیں کر پائیں کہ دروازہ کھلا ہوا تھا اور کوئی وجود ان کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ مگر اب وہ کیا ہی کر سکتی تھیں؟ فبیہہ کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگ گئے تھے۔ اس نے بہت محنت سے تیاری کی تھی اور یہاں پر یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ مگر پھر بھی حیدر اسے بچاتے ہوئے آ گیا تھا۔ اسے اچھا لگ رہا تھا کہ وہ سب کے سامنے اس کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کے دل میں حیدر کے لیے ایک الگ ہی مقام بن چکا تھا۔ اس کا علم شاید حیدر کو بھی نہیں تھا۔ میں یہ بات آپ کو آخری بار بتا رہا ہوں، آپ اگر فبیہہ کے خلاف کوئی بھی منصوبہ بنانے کی کوشش کی یا پھر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ایسی جگہ غائب کروں گا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ دونوں ماں بیٹیاں کہاں گئیں۔ اس لیے بہتر ہوگا اپنی حد میں رہیں، جو کام کرنے آتی ہیں وہ کریں، ہمارے کام میں دخل اندازی نہ کریں۔ اس نے سخت الفاظ میں اسے دھمکایا تھا تو وہ لوگ سچ میں ڈر گئی تھیں، اور پھر سب لوگوں کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر باہر کی طرف جا چکی تھیں۔ لائبہ بھی اپنی ماں کے پیچھے باہر کی طرف بھاگی تھی۔ سب لوگوں نے حیدر کا یہ روپ پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ اپنی عورت کے لیے سب کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ کافی لڑکیاں رشک بھری نظروں سے فبیہہ کو دیکھ رہی تھیں۔ فبیہہ کو تو خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا اس کی قسمت اتنی اچھی ہو سکتی ہے کہ اس کے نصیب پہ اتنا اچھا شخص لکھ دیا گیا ہو جو اس کے لیے پوری دنیا سے لڑنے کو تیار ہو۔ اس نے حیدر کو نم آنکھوں سے دیکھا تھا اور پھر اسے دیکھ کر اس کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ آنکھیں آخری بار بھیگی ہیں، آئندہ نہیں بھیگنی چاہیے، آئی سمجھ؟ اس کی آواز میں سختی نہیں تھی بلکہ نرمی تھی، ہر طرف جیسے ہوا رک گئی ہو۔ ایک کے دل میں محبت تو بہت پہلے سے بسی ہوئی تھی اور دوسرے کے دل میں محبت کا آغاز اب ہو چکا تھا، مگر یہ محبت کہاں لے کے جانے والی تھی یہ تو کسی کو نہیں پتا تھا، مگر انجام سب کو پتا تھا۔ اور بالآخر منگنی والا دن بھی آ گیا تھا۔ فبیہہ کی ماں نے تو کچھ وقت مانگا تھا مگر حیدر کو جلدی تھی، ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ابھی اسے نکاح کر کے لے جائے، مگر افسوس ایسا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ مگر منگنی کے لیے وہ لوگ مان گئے تھے اور پھر آج منگنی کا دن آ چکا تھا۔ فبیہہ کے قریبی رشتہ دار اس تقریب میں موجود تھے۔ حیدر کے گھر کے لان میں ایک بہت بڑی تقریب رکھی گئی تھی جس میں کثیر لوگوں نے شرکت کی تھی۔ بالآخر حیدر کی منگنی تھی اور وہ بھی اس کی پسند کی، تو وہ اپنی خوشی میں ہر چیز کرنا چاہتا تھا اور اس نے ویسا ہی کیا تھا۔ سفید کلر کی شلوار قمیص پر کندھے پر شال لٹکائے، پشاوری چپل پہنے، ہاتھ میں برانڈڈ واچ اور پرفیوم کی دل میں اتر جانے والی مہک اس کے قریب سے آ رہی تھی۔ وہ چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ سجائے مہمانوں کے درمیان سے ہوتا ہوا اسٹیج پر جا چکا تھا۔ اسٹیج بہت خوبصورت طریقے سے سجایا گیا تھا، ہر مہمان ان کی تعریف کر رہا تھا۔ جب کچھ دیر بعد نسرین بیگم اور نبیہہ کے ساتھ آتی ہوئی فبیہہ نظر آئی تو وہ اپنی جگہ پر ٹھہر سا گیا۔ اسکن کلر کا شرارہ
اس پر سادہ سا میک اپ، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ، پلکوں کو زمین پر جمائے وہ آتی ہوئی کوئی افسرہ لگ رہی تھی۔ جب ہر مہمان اسے نظر نہیں ہٹا پا رہا تھا تو پھر حیدر کیا ہٹا سکتا تھا؟ جو اس سے محبت کرتا تھا وہ اس کے قریب آتی جا رہی تھی اور حیدر کسی خواب کی کیفیت میں اسے دیکھ رہا تھا۔ اور پھر جب وہ اس کے کافی نزدیک آ گئی تو حیدر نے اپنا ہاتھ بڑھا کے اسے سہارا دینے کی کوشش کی تھی۔ وہ بھی پہلے حیدر کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جہاں پر دنیا بھر کی محبت تھی، اور پھر ہلکا سا ہچکچاتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے چکی تھی۔ حیدر کے چہرے پر وہی مسکراہٹ تھی اور پھر وہ اس کے برابر میں کھڑی ہو گئی۔ وہ بھی ان دونوں کو دیکھ کر رہی تھیں۔ جو بھی ان دونوں کو دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ کہے بغیر رہ نہیں پا رہا تھا۔ آج وہ چاند سورج کی جوڑی لگ رہے تھے، ایک پرفیکٹ کپل۔ نسرین بیگم نے ایک ایک کر کے سب کا تعارف فبیہہ سے کروایا تو وہ بھی مسکراتے ہوئے انہیں سلام کر رہی تھی۔ تقریب ابھی شروع نہیں ہوئی تھی کیونکہ حیدر کے چچا کا بیٹا جو ان کے لیے کافی اہم تھا وہ ابھی تک منگنی میں شریک نہیں ہو سکا تھا۔ حیدر کے چچا اور چچی دونوں دوسرے ملک میں شفٹ تھے۔ انہوں نے کافی کوشش کی تھی وہ لوگ منگنی میں شرکت کر سکیں، مگر فلائٹ نہ ملنے کی وجہ سے وہ لوگ نہیں آ سکے تھے۔ مگر انہوں نے شادی پر آنے کا وعدہ کیا تھا، مگر ان کا بیٹا پاکستان میں ہی تھا۔ وہ لیٹ ہو چکا تھا، سب لوگ ان کا انتظار کر رہے تھے۔ جب کافی دیر بعد نسرین بیگم نے منگنی کی انگوٹھی فبیہہ کی انگلی میں پہنانے کے لیے حیدر کے سامنے کی تھی تو اسی وقت داخلی دروازے سے کوئی وجود اندر داخل ہوا تھا۔ جہاں اس وجود کو دیکھ کر فبیہہ ایک پل کے لیے حیران ہوئی، ویسے ہی حیران سامنے کھڑے اس شخص کو بھی ہوئی تھی۔ سامنے کھڑا شخص اور کوئی نہیں غزان جیلانی تھا، اس کا باس، اس کے آفس میں جس کے آفس میں وہ کام کرتی تھی۔ مگر وہ یہاں؟ پھر جب اس نے یاد کیا کہ اس کے نام کے آگے بھی جیلانی آتا ہے، مگر اس نے یہ بات کبھی سوچی بھی نہیں تھی۔ اسے لگ رہا تھا شاید وہ حیدر کی فیملی کو نہیں جانتا، مگر آج اسے یہاں دیکھ کر وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ حیدر کا چچا زاد بھائی، چچا کا بیٹا ہے جس کے لیے تقریب رکی ہوئی تھی۔ غزان نے خود کو نارمل کیا، چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے اسٹیج کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ حیدر کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے فبیہہ کو ایک بار دیکھا تھا، پھر اپنی نظریں پھیر لی تھیں۔ آج کسی کی بھی نظر اس سے نہیں ہٹ رہی تھی کیونکہ وہ سادگی میں بھی اتنی خوبصورت لگتی تھی تو آج تو وہ تیار ہوئی تھی۔ ہاں یہ سچ تھا کہ وہ زیادہ تیار نہیں ہوئی تھی، مگر جتنا بھی ہوئی تھی وہاں پر کافی دلوں کو گھائل کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ اسٹیج پر آ کر انہیں مبارکباد دے رہا تھا۔ حیدر نے بھی مسکراتے ہوئے اس سے مبارکباد وصول کی اور پھر اس کے گلے لگ گیا تھا۔ غزان بھی گرم جوشی کے ساتھ اس سے مل رہا تھا۔ جب وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو حیدر نے فبیہہ کا تعارف کروایا تھا۔ یہ فبیہہ ہے، میری محبت اور آپ کی بھابھی۔ ہم دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، بس اب تو شادی تک بات چلی گئی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بتا رہا تھا۔ غزان اسی طریقے سے حیدر پہ نظریں جمائے تھا۔ یعنی جس شخص کی وہ بات کر رہی تھی وہ اور کوئی نہیں حیدر تھا، لیکن وہ غلط بھی نہیں کہہ رہی تھی۔ اس نے جو کہا تھا کہ اس کی فیملی کافی سپورٹیو ہے تو وہ حیدر کو اور اپنے گھر والوں کو اچھے سے جانتا تھا۔ وہ لوگ ویسے ہی تھے جیسا فبیہہ نے بتایا تھا۔ اسے کوئی پریشانی نہیں تھی کیونکہ وہ اپنے بھائی جیسے کزن کو اچھے سے جانتا تھا کہ وہ خود سے بڑھ کر اس کا خیال رکھے گا، اس لیے وہ مطمئن ہوا اور پھر اسٹیج کے برابر میں رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ جب تھوڑی ہی دیر بعد تقریب شروع کرنے کا شور مچا تو دونوں کے ہاتھوں میں انگوٹھی دے دی گئی تھی۔ فبیہہ کو انگوٹھی حیدر کی انگلی میں پہنانی تھی اور حیدر کو فبیہہ کی انگلی میں، مگر ابھی وہ اسے انگوٹھی پہنانے ہی والا تھا جب اچانک سے اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے نظر انداز کیا مگر پھر اس نے اسکرین سے میسج چیک کیا جس میں کچھ الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ اس نے جلدی سے وہ میسج کھولا اور پڑھنے لگا، اور جیسے جیسے وہ پڑھتا جا رہا تھا اس کا چہرہ سفید پڑتا جا رہا تھا۔ اس نے بے یقینی سے سب لوگوں کی طرف دیکھا تھا اور فبیہہ کی طرف۔ وہ سر جھکائے اسی طریقے سے مسکرا رہی تھی، مگر جب حیدر اس کے کانوں کی طرف جھکا اور پھر چند الفاظ اس کے کان میں بولنے لگا تو فبیہہ کو لگا کہ وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گی۔ اس کی سانس رکنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ بے یقینی سے حیدر کو دیکھ رہی تھی۔ جب اگلے ہی پل پوری تقریب کے سامنے اس نے کچھ الفاظ کہے تھے اور ہر طرف سناٹا سا ہو گیا تھا۔